السلام علیکم ایف ٹی وی کے ویورز، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ چلتے ہیں کہانی کے 40ویں حصے کی طرف، اور بہت مشکور ہوں میں آپ سب کا، آپ سب کی محبتوں کا کہ آپ لوگوں نے کہانی کو سراہا ہے اور لوگ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں۔ اللہ خیر کرے گا، اللہ پاک برکت ڈالے گا۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف جی۔ یہ رات کا غالباً پچھلا پہر تھا، 2:30 اور 3 کے درمیان کا ٹائم تھا، چونکہ سردیاں بہت زیادہ پڑ رہی تھیں اور ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی۔ اچانک نائلہ کی آنکھ کھل گئی۔ اب نائلہ کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس وقت رات کے اس پہر میری آنکھ کیوں کھل گئی۔ لگتا تھا جیسے کسی نے دروازہ کھٹکایا ہے، یا شاید کسی نے مجھے آواز دی ہے، یا ہو سکتا ہے چھت پہ کوئی بھاگا ہے۔ بس کچھ ایسا کھٹکا ہوا تھا جیسے اچانک جس نے آنکھ کھول دی تھی۔ اسے آپ ایسے لگا لیں کہ جیسے ہی آنکھ کھلی، یوں لگا جیسے کسی نے زور سے دروازہ کھٹکایا اور آواز دی ہے، اور پھر اچانک کوئی چھت پہ بھاگا ہے۔ سردی میں کسی کا ویسے بھی بستر سے نکلنے کو دل نہیں چاہتا، تو نائلہ سوچنے لگی کہ یہ کس چیز کی آواز ہے، کون ہو سکتا ہے، کیا کوئی آیا ہے؟ تو گھر میں سے کوئی اور کیوں نہیں اٹھا؟ اور اگر کوئی اور نہیں اٹھا تو اس کا مطلب ہے کسی اور کو آواز بھی نہیں گئی۔ تو اس نے کہا چلو چند لمحے دیکھتے ہیں، اگر کوئی آواز اور آئی تو اٹھ جاؤں گی اور اٹھ کے دروازہ کھول دوں گی یا بھائی کو اٹھا دوں گی۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ چند لمحے گزر گئے، تھوڑی دیر گزر گئی، پھر دیر گزر گئی، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کہ کسی نے دروازہ کھٹوایا۔ بس یوں لگا جیسے کسی نے اٹھایا، اسی کو اٹھانے کا منتظر تھا کوئی، جیسے یہ جاگ گئی ہے اور بس اس کے بعد خاموشی ہے۔ باہر بارش کے قطروں کے گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ غالباً کوئی خالی ڈبہ پڑا ہوا تھا، اس کے اوپر ٹھک 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 کی آوازیں آ رہی تھیں، اور ہلکی ہلکی بارش ہونے کی۔ سردیوں کا یہی تو تھوڑا سا مزہ ہوتا، یا شاید سردیوں میں جو ہے نا یہی ہوتا ہے کہ تھوڑی خاموشی ہو جاتی ہے اور بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ اور رات کو تو بالکل خاموشی ہوتی ہے، نہ پنکھے چلنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، نہ اے سی چلنے کی آواز ہوتی ہے، بالکل سناٹا ہوتا ہے۔ اور اس سناٹے میں اگر بارش ہو رہی ہو تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ نائلہ خیر چند لمحے انہی چیزوں میں الجھی رہی، اور پھر اس نے سوچا کہ میرا دل کیوں ڈوب رہا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے اس کا دل ڈوب رہا ہے اور جیسے کچھ ہو رہا ہے، اور عجیب عجیب سے خیالات آ رہے ہیں۔ پھر اسے یوں لگا جیسے کسی کے قدموں کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ چیزوں سے اتنا بے چین کیا کہ اس نے اپنے اوپر سے لحاف اتارا اور شال اوڑھ کر بیٹھ گئی۔ دور کسی جگہ پہ ایک قبرستان تھا، اور اس قبرستان کے درخت کے ساتھ ایک تعویذ بندھا ہوا تھا۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، گہرا گھپ اندھیرا تھا، اور اس گھپ اندھیرے میں جب کہیں ہلکی پھلکی کہیں سے ہوا کے جھونکا آتا، درخت کے اوپر ایک شاخ کے ساتھ بندھا ہوا کالے کپڑے کا تعویذ جو ہے نا وہ ہلتا۔ جیسے ہی وہ تعویذ ہلتا، نائلہ کو بے قراری سی ہو جاتی، جیسے کچھ پریشان سی ہے، جیسے اسے کچھ کھو گیا ہے۔ اسی دوران چونکہ قبرستان روڈ کے کنارے تھا، کہیں سے کوئی گاڑی گزرتی یا کوئی بندہ گزرتا، جو کہ رات کے اس پیر ممکن نہیں تھا، لیکن لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے، تو ان کی گاڑی کے ٹائروں کی وائبریشن سے قبرستان کے کنارے پہ دبا ہوا تعویذ جو ہے نا اس میں آواز جاتی، اور اس سے نائلہ کے دل کے اندر ایک ہوک سی اٹھتی، جیسے اسے کچھ کوئی بلا رہا ہے، کوئی پریشان کر رہا ہے۔ نائلہ بے چینی سے اندھیرے کمرے میں ارد گرد دیکھنے لگی۔ پھر اس نے اپنا موبائل اٹھا لیا اور موبائل پہ ایسے چیزیں دیکھنے لگی۔ ابھی اس کو جاگتے ہوئے مسلسل گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا تھا، لیکن نیند اس کو نہیں آ رہی تھی۔ خیر نائلہ دوبارہ لیٹی، کہیں اس کی کہیں آنکھ لگ گئی، سو گئی۔ اگلے دن صبح وہ جاگی ہے، اور اس کے اندر ایک بے چینی سی تھی، بے قراری سی تھی، جیسے اسے کچھ کھو گیا ہے، یا جیسے اسے کچھ ہو رہا ہے، کچھ محسوس ہو رہا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے، یا جیسے کچھ ہو گیا۔ وہ بے چین سی گھر پورے میں گھومتی رہی، اور اسی دوران اس کو لگا کہ جیسے اسے کوئی بلا رہا ہے۔ اچانک اس کے دماغ میں اس کی شبیہ آ گئی۔ اچھا، اس کا ایک کلاس فیلو تھا جو اس کے لیے تھوڑا سا پاگل ہوا تھا، تو اسے اس کی یاد آنے لگی کہ یار اس سے بندہ بات تو کرے، ملے تو صحیح، لیکن چونکہ وہ آج گھر میں تھی اس لیے اس سے بات نہیں ہو سکتی تھی۔ جو ٹائم گزر رہا تھا، بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، یاد شدت سے آنے لگی، کیا ہو رہا ہے، میں
کیا کروں میں؟ نائلہ مجبور ہو چکی تھی کہ وہ فوری طور پہ گھر سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا تھا، ممکن نہیں تھا، کیونکہ کہہ رہی تھی یہ پاگل پن ہے کہ مجھے اس طرح سے اچانک گھر سے نکل جانا چاہیے اور اس کو ملنے کے لیے چلے جانا چاہیے جس کے ساتھ میری اب اتنی زیادہ انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی وہ یہی چیزیں سوچ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اب باہر ہلکی ہلکی بارش ابھی بھی چلی ہوئی تھی، سردی بہت زیادہ تھی، اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اب اتنے میں قبرستان کے پاس بندھے ہوئے تعویذ کو جو واقعہ پیش آ چکا تھا، خاتون چھیڑ چکی تھی، اور اسی دوران نائلہ کی جو بے چینی وہ بھی تھوڑا تھم چکی تھی۔ اب کیا ہوا، اس تعویذ کو اتارنے کے لیے چونکہ یاقوت، کاشی اور یہ سارے جو تھے تیار تھے اور اس کو نکالنا تھا، اس ٹائم کاشی جو ہے وہ اس خاتون کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، تو ان کے گھر والوں کا اصرار تھا کہ جو ہے نا بتایا جائے کہ یہ کون ہے، یہ تعویذ کس نے کروایا، جبکہ کاشی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تعویذ کسی نے نہیں کروایا، یہ تعویذ بس انہوں نے راہ چلتے ہوئے اڑتا تیر اپنی طرف پھیر لیا، کسی کا تعویذ جو ہے نا اپنی طرف لیکن چونکہ جہاں خواتین زیادہ اور فیملی زیادہ ہو تو ان کا رش تھا کہ نہیں ہمیں بتائیں۔ تو کاشی نے کہا کہ میں اس طرح سے نہیں بتا سکتا، ہاں اگر آپ اپنے طور پہ پتہ کرنا چاہتے ہیں تو پتہ کر لیجئے۔ اب کیا ہوا جی کہ وہاں پہ ایک خاتون تھی، انہوں نے کہا جی میرے پیر صاحب ہیں، میں ان کو بلاتی ہوں تو یہ مسئلہ حل کرواتے ہیں۔ جب کاشی حیران ہو رہا تھا کہ یار جب ایک مسئلہ حل ہو رہا ہے تو کیا ضرورت ہے بات کو آگے لے کے جانے کی یا بات کو بڑھانے کی۔ اب کاشی لیکن چونکہ خواتین فیملی والی تھی، کہ بول بھی نہیں سکتا تھا، وہ خاموشی سے دیکھتا رہا۔ یاقوت جو ہے وہ قبرستان والی سائڈ پہ گیا ہوا تھا، وہ آلریڈی ایک کام پہ لگا ہوا تھا کہ اس نے اس تعویذ کو جو ہے وہ ختم کرنا تھا، اس کے اثرات کو ختم کرنا تھا۔ اگر وہ اثرات ختم نہ کرتے تو یقیناً اس خاتون کے پاگل ہونے کے چانسز بہت زیادہ تھے۔ اس نے تو اپنی ڈیوٹی کرنی تھی، اور تعویذ کے جن نے اسے بھی ڈیوٹی کرنی تھی، اس ڈیوٹی کے دوران اگر خاتون پاگل ہو جاتی تو اس کا تو اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اب انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، تھوڑی دیر کاشی ان کو سمجھانے تو لگا، لیکن جب ان کو سمجھ نہیں ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کو لگے بہتر آپ کر لیں۔ اب کیا ہوا جی کہ انہوں نے اپنے پیر صاحب کو بلوا لیا، پیر صاحب آ گئے، انہوں نے کہا کہ اب کمرے میں یہ سچویشن تھی کہ خاتون جو تھی وہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، ان کے بالکل سامنے دوسرے صوفے پر کاشی بیٹھا ہوا تھا، کچھ خواتین جو باہر سے آئی تھیں وہ کچھ بیڈ پر بیٹھی ہوئی ہیں، کچھ نیچے زمین پر بیٹھی ہوئی ہیں، اور مرد بھی ہیں، اور وہ اس میں کاشی کا دوست بھی ہے جس نے کاشی کو بلوایا تھا، وہ بھی حیرت سے دیکھ رہے کہ یار یہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ اور اتنی دیر میں وہ بزرگ جن کو انہوں نے بلوانا تھا وہ آ گئے۔ کاشی نے دیکھا تو انہیں اسے لگا کہ ہاں کچھ ہے تو صحیح، لیکن اس لیول تک نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو حاضر کرنے کے بعد پھر ان کے ساتھ جو ہے نا وہ مقابلہ کر سکیں یا انہیں ختم کر سکیں۔ یہی کر سکتے ہیں کچھ دیر کے لیے یا کچھ ٹائم کے لیے ان کو رفع کر سکتے ہیں یا سائڈ پہ کر سکتے ہیں، مکمل ان کو ختم نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن کاشی نے کہا کہ چونکہ وہ ان لوگوں کا میٹر ہے تو ٹھیک ہے آنے دو جو بھی ہوگا۔ اب انہوں نے آتے ہی پہلے تو جھاڑ پھونک کی اور جیسے دم درود کیا، اور پھر انہوں نے ایک کارڈ تھا، اب یہ ذرا سننے والے جو ہیں وہ ذرا غور فرما لیں، ایک کارڈ تھا جس کے اوپر کالے رنگ کے 2 ڈاٹس سے وہ اس نے خاتون کے آگے کر دی کہ آپ اس کے اندر دیکھو، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ پہ تعویذ کرنے والا کون ہے۔ اب یہاں پہ بڑی صورتحال جو ہے نا بڑی مزیدار ہوتی جا رہی ہے، اور آپ لوگوں نے ذرا اس کو غور سے سمجھنا ہے۔ جب اس خاتون نے اس ڈاٹس والے اس خانے کے اندر دیکھنا شروع کیا جو کہ کارڈ کی طرح تھا، اور اس کے اوپر 2 کالے رنگ کے کھانے سے بنے ہوئے تھے، تو ان خانوں کے اندر جب دیکھنا شروع کیا تو اس سے پیر صاحب نے کہا کہ دیکھیں اس کے اندر آپ کو جس بندے نے تعویذ کیا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اب خاتون غور سے دیکھ رہی ہے لیکن اسے جو ہے نا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ وہ بار بار بابا جی کہہ رہے ہیں اچھا غور کرو تمہیں نظر آ جائے گا، دیکھو تو صحیح تمہیں کیا نظر آ رہا ہے۔ اب یہاں پہ چونکہ کاشی کو بھی پتہ تھا اور سننے والے بھی دیکھ رہے ہیں کہ تعویذ کسی نے نہیں کروائے ہوئے تھے، بلکہ وہ تو کسی کے ہوئے ہوئے تھے جو اس خاتون نے اپنی غلطی کی وجہ سے جو ہے نا اپنی طرف موڑ لیے تھے۔ تو اس نے کہنا شروع کر دیا اچھا پھر بتاؤ آپ کو کچھ نظر آیا؟ دیکھو تمہیں یقیناً نظر آ رہے ہوں گے۔ اب خاتون اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو نفس تحلیلی ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی پہ حاضری کرتے ہیں تو وہ اس کو حال پڑ جاتا ہے۔ اب حال میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں یا اس کے دماغ میں جو چیز چل رہی ہوتی ہے وہ اس کو اتنا زیادہ امیجنیشن کر لیتے ہیں کہ وہ اس کو حاوی ہو جاتے، کہتے ہیں ہاں ہے یہ دیکھو یہ کھڑا ہوا ہے، یہ کھڑا ہوا ہے۔ ایک نفس تحلیلی یہ ہوتا ہے
اسے ہم ہپنوٹائز والا پورشن کہتے ہیں، کہ اس میں آپ اتنا زیادہ ایک بندے کو انوالو کر لیتے ہیں کہ وہ ہپنوٹائز ہو جاتا ہے، اور آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں پہ ہو، تو وہ آپ کو لوکیشن بتانا شروع کرتا ہے، میں وہاں پہ کھڑا ہوں، وہاں پہ یہ چیز ہے، وہاں پہ یہ چیز ہے، وہ باقاعدہ آپ کو چیزوں کے نقش و نگار بتانا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ ہو رہا تھا، جب خاتون مسلسل دیکھ رہی تو اس نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو جو ہے نا وہ ہے میری نند ہے، اور یہ جو ہے نا یہ میری اس کے ماموں کی بیٹی ہے۔ اب کیا ہوا، اب وہاں پہ جو بیٹھی ہوئی خواتین تھیں، چونکہ سارے رشتہ دار تھیں، ان کے تو ہڑگوم مچ گئے کہ یہ کیا ہوا کہ ہم کیسے ہو سکتے ہیں، ہم کیوں کریں گے کسی کے اوپر جادو، ہم کیوں کسی پہ تویز کریں گے۔ اب اس نے اتنا زیادہ سوچنا شروع کر دیا تھا کہ وہ جو سیاہ رنگ کا خانہ تھا اس کے اندر اسے ان کے چہرے نظر آنا شروع ہو گئے، اور وہاں تو لڑائی مچ گئی۔ اب وہ خواتین جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو سیدھی ہو گئی کہ میں نہیں تھی، میں نہیں تھی، تم کہاں سے ہے، تم نے یہ کیسے کہہ دیا۔ اور وہاں پہ جو بابا جی تھے وہ ہکا بکا دونوں طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں کیا کر بیٹھا، اور یہ ہوا کیا۔ اب میں نے جو سب کو طرف دیکھا تو میں نے کہا کہ یار یہ اچھا آپ لوگ جھگڑا نہیں کرو، ہو جاتا ہے یہ چیزیں اپنی چیزوں کو ہٹانے کے لیے یا اپنی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے عاملوں کو جو ہے نا ڈسٹرب کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں، غلط فہمیاں پیدا کرتی ہیں۔ تو اس نے غلط فہمی کی ہے کہ ہم اس کو نہیں ماریں یا اس کو نہیں ہٹائیں، اور اس نے یہ خاتون تھوڑی بیٹھی ہوئی ہے، یہ تو اس کی جگہ پہ دوسرا۔ میری یہ بات کرنا بہت ضروری تھی، اگر میں یہ بات نہیں کرتا تو یہ جو لڑائی تھی نا یہ بہت اوپر تک چلی جانی تھی، اور ہو سکتا ہے ان کے گھر میں مار کٹائی تک باتیں چلی جاتی۔ تو جب میں نے یہ بات کی تو سب خواتین جو ہیں وہ میرے منہ کی طرف دیکھنے لگیں کہ یار ہاں یہ بات بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ بابا تو میں ان کا پہلے ہی بنا بیٹھا تھا۔ اب کیا ہوا، اب میں نے دھیان ہی دھیان میں یاقوت کی طرف دھیان لگایا اور اس سے کہا کہ کدھر ہو تم، کیا مسئلہ حل ہوا یا نہیں ہوا۔ تو 3 سے 4 دفعہ دھیان لگانے کے بعد مجھے یاقوت کا جواب آیا کہ ہم قبرستان کے پاس ہیں، تم لوگ رکو میں آتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ وہ شیرہ تمہارے ساتھ ہے کیا؟ اس نے کہا ہاں شیرہ میرے ساتھ ہی، اور چھوٹی مخلوق بھی میرے ساتھ ہی ہے۔ تو میں نے کہا کہ کیا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اس نے کہا ہو جائے گا، عامل رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع کر چکا ہے، اور اس کی طرف سے جو ہے نا یہ جو متعلقہ تویز کا جن ہے اس کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا ٹائم لگ رہا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یاقوت جو ہے نا وہ چونکہ بالکل قبرستان کے پاس پہنچ چکے تھے، اور وہاں پہ اس عامل نے کیا کیا کہ اسے جب پتہ چلا کہ اس کی مخلوق کو آزاد کیا جا رہا ہے اور اس کی مخلوق اس کے پاس سے چلی جائے گی، تو اس نے اپنے سے بڑے والا علم کر دیا۔ اب ہوا کیا، اس نے جیسے ہی عمل شروع کیا، عمل کے دوران جو ہے نا ہوا میں اڑتا ہوا ایک عجیب حیت قسم کا جانور تھا جس کی بہت لمبی سی دم تھی، ہاتھ اس کے جو تھے وہ ایک چھپکلی کی طرح تھے، پیچھے والی ٹانگیں اس کی چھپکلی کی طرح تھی، چہرہ جو تھا نا وہ ایک بھیڑیے کی طرح تھا۔ اب وہ سیدھا قبرستان کے پاس اترا، اور اس نے آتے ہی وہ جو تویز کا جن تھا اس کی گردن سے دبوچ لیا۔ اب یہاں پہ یاقوت اور شیرہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا چکر ہے، یہ کہاں سے آ گیا، اور یہ تو ان کے قبیلے کا تو نہیں، یہ تو اسیب ہے، کیونکہ اسیب جو ہوتا ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، وہ جانور کی طرز کا ہوتا ہے، وہ اس کا تعلق بھی جنات سے ہے، لیکن وہ جانوروں کی طرح کا ہوتا ہے۔ اگر وہ کسی انسان پہ حاوی ہو جائے تو اس انسان کے اوپر بیماری آ جاتی ہے، اور کوئی بھی کسی قسم کی دوائی اس پہ اثر نہیں کرتی ہے۔ کسی بھی بندے کو جو بہت زیادہ بیمار ہو، بہت زیادہ صحت مند ہو، ہیلتھی، اور اچانک بیمار ہو جائے، کھانا پینا نہیں کھائے، چڑچڑا پن ہو جائے، گھر میں لڑائی جھگڑا شروع کر دے، اور آپ اس کو میڈیسن کھلا رہے ہو اس پہ اثر نہ کرے، تو سمجھو کنفرم اسیب ہے۔ تو یہ بھی عمل بھی بھجواتے ہیں اور خود بھی آ جاتے ہیں۔ آپ کسی صاف جگہ نہیں، کسی غلط جگہ پہ جہاں کوڑا وغیرہ پڑا ہو یا کوئی گندی جگہ ہو، وہاں پہ کچھ مطلب واش روم وغیرہ کر دیں، کچرا پھینک دیں، کوڑا پھینک دیں، تو آپ کے ساتھ یہ لگ سکتا ہے۔ تو اس اسیب کی جو طاقت تھی اس کو دیکھ کے تو ان دونوں کے اوسان خطا ہو گئے کہ یار یہ تو بہت ہی پاورفل ہے، لیکن اس عامل نے اس کو قابو کیسے کیا۔ تو یاقوت نے شیرہ کی طرف دیکھ کے کہا کہ اس کو پکڑو، یہ اس کو وہاں قبرستان تک نہیں جانے دے گا، یہ اس تعویذ کو کھولنے نہیں دے گا۔ تو جب یہ تعویذ نہیں کھول پائے گا تو ظاہری بات ہے یہ آزاد نہیں ہوگا، اور یہ آزاد نہیں ہوگا تو وہ خاتون آزاد نہیں ہوگی، ہمیں اب اس کا حل تو کرنا ہی کرنا ہے۔ تب شیرہ نے کہا کہ اچھا میں کر لیتا ہوں۔ یہ کہتے ہی شیرہ نے ایک اڑان بھری، ظاہری بات ہے وہ واپس اپنی پاور میں آ گیا، الو میں
کے جانور الو کے پرندے کی طرح اس کے اندر جو شبیہ تھی وہ لے لی. ایک بڑے الو نے جمپ لگائی اور جو کہ اس مخلوق کو لے کے جا رہا تھا اسیب، اس نے اسیب کو دم سے پکڑ لیا اور اپنی لمبی چونچ جو ہے نا اسی گردن میں ڈال دی. اس نے ایک دم گھبرا کے تعویذ والے جن کو چھوڑ دیا. اب کیا ہو گیا، اب ہوا میں دو جانور آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک الو اور ایک چھپکلی کی طرح کا بڑا والا جانور. اب الو جو شیرا تھا، شیرا نے اس کے گردن کو دبوچے رکھا اپنی چونچ میں اور پنجوں سے اس کو زخمی کر دیا اور اتنی شدید سے اس کے اوپر وار کیا کہ اس کے درمیان میں سے دو ٹکڑے کر دیے اور اسے ہوا میں ہی پھینک دیا. ننھی مخلوق جو خاتون کی، جنات کی خاتون، اس نے اڑتے ہوئے اس کو دبوچا اور اٹھا کے جا کے پانی میں بہا دیا. اب یہ جو مخلوق تعویذ والی تھی وہ آزاد ہو چکی تھی. کاشی اس کو یاقوت نے اس کو جلدی سے پکڑا اور لے جا کے درخت کے پاس کھڑا کر دیا اور کہا کہ یار یہ تعویذ کھول دو. ٹھیک ہے. اس نے حیرت سے یاقوت کو دیکھا اور اس نے کہا کہ تم انسانوں کی مدد کیوں کر رہے ہو؟ کہا کہ میں انسانوں کی مدد اس لیے کر رہا ہوں کہ میں انسانوں میں رہتا ہوں اور میرا انسانوں کے ساتھ ایک اچھا تعلق ہے. اس نے کہا کہ اب اس کو کھول دو گے میں تو آزاد ہو جاؤں گا اور عامل مجھے پھر بھی پکڑ لے گا. اس نے کہا نہیں، یاقوت نے کہا کہ تمہیں عامل نہیں پکڑ سکتا، تم تعویذ کو کھولو، تمہارا اس کے لیے کھولنا ضروری ہے، کھولو اور آزاد ہو جاؤ اور نکل جاؤ. اس نے آخری دفعہ شکر گزار انداز میں یاقوت کی طرف دیکھا. اس نے تعویذ کھولا، تعویذ کھولتے ہی وہ ہوا میں یوں تحلیل ہو گیا جیسے ریت کے ذرات جو ہے نا آپ مٹھی میں لے کے نیچے کی طرف مٹھی کرتے ہو تو ریت کے ذرات نیچے گرتے ہیں. تو یاقوت اس کو غائب ہوتے ہوئے دیکھ کے ہنسنے لگا، کہنے لگا جاؤ یار آزادی مبارک ہو. تو اس نے بھی آگے سے غیب کی طرف سے آواز آئی جیسے کسی غیبی مخلوق کی آواز آتی ہے کہ میں اس چیز کا احسان مند رہوں گا کہ تم نے مجھے ایک ظلم میں سے جو ہے نا آزاد کروا دیا. یاقوت ہنسنے لگا، کہتا کوئی بات نہیں. اور اسی دوران یاقوت نے آنکھیں بند کی تو کاشی کے پاس کمرے میں آ گئے اور کمرے کے اندر ہڑگوم مچی ہوئی تھی. یاقوت کہتا ہے کہ کیا ہوا، خیریت تو ہے، یہ کیا مصیبت پالی ہوئی ہے، یہ کیا شور شرابہ ڈلا ہوا. کاشی کہنے لگا یار شور شرابہ یہ ہوا ہے کہ وہ بابا جی کے جو اثرات ہیں انہوں نے شو کروایا کہ اس کمرے میں بیٹھی ہوئی جو خاتون ہے وہ ایک دوسرے کی دشمن ہے اور وہی خواتین والی لڑائی لگی ہوئی ہے. اسی دوران کاشی نے خاتون کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ ٹھیک ہو گئی. اور جیسے ہی اس نے کچھ پڑھ کر پھونک ماری، خاتون ایک دم غشی کے دورے میں چلی گئی. یہ کہتے ہوئے کاشی نے کہا کہ اب اس خاتون کے اوپر کبھی دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، بس چند دن میں قبرستان نہ جانے دیجیے گا اور اب یہ ٹھیک ہو چکی ہے، اب آپ جو ہے نا اب آپ کو علاج کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہتے ہوئے جب کاشی کھڑا ہوا تو جو بزرگ بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کون سا علم ہے؟ تو کاشی نے کہا کہ میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، بس جو خدا کا عطیہ کیا وہی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے اور آپ اگر چاہو تو وہ مسئلہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. کاشی نے کہا ضرور آپ شیئر کرو، اگر بس میں ہوا تو کریں گے، ضرور کریں گے. یاقوت نے کہا کہ ان کے ساتھ جو مسئلہ ہے نا